अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? आइए आज मैं चंद अल्फाज उन मुस्तहिक गरीब लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ जो बिल्कुल जेन्युइन बातें हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी मैं आपको। अगर ईमान वाले हैं तो बेशक इस कहानी से आँख से आंसू तो ज़रूर निकलेंगे। समझे आप? जो आज हो रहा है इस कहानी में उसका असर है। सुनिए आप। एक फैमिली इतनी गरीब होती है कि बाप जो है वो बीमार रहता है बाप। समझे आप? और गरीबी की वजह से, इस कदर बीमारी की वजह से बाप का इंतकाल हो जाता है, मर जाता है। वो भूख से, इलाज नहीं होने की वजह से वो मर जाता है। उसके बाद 3 दिन, जब वो मर गया तो 3 दिन महल्ले वाले और कुछ इनके रिश्तेदार कोई खाना पहुंचाते हैं। 3 दिन, ठीक है। 3 दिन के बाद फिर से वही फाका। खाना नहीं होने की वजह से बीमारी शुरू हो जाती है। बीमार बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। तो बच्ची माँ से पूछती है एक दिन, सवाल पर गौर करें आप। माँ से पूछती है कि अम्मी, भाई कब मरेगा? वो माँ इतनी परेशान हो जाती है इस सवाल से कि भाई कब मरेगा। ये सवाल आप देखिए कैसा सवाल है। तो माँ पूछती है, क्यों पूछ रही है? अम्मी, भाई मरेगा ना तब खाना मिलेगा, खाना आएगा घर। समझे आप? आज जिस तरीके से गरीब को धुतकार रहे हैं ना लोग, पता नहीं अल्लाह आलम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। हाँ, उस बच्ची का इस सवाल से डूब के मर जाना चाहिए शर्म से। कितनी मजबूर होकर ये अल्फाज निकलते हैं, सोचो। मतलब भाई मरेगा तब खाना आएगा फिर से। समझे? बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन उनका जो हक मारकर जो अपने महलात बना रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं। ऐसे कई फाउंडेशंस है जहाँ पर करोड़ रुपीस बाहर से फंड्स आता है, लेकिन वो मुस्तहिक तक नहीं पहुँचता है। अगर आता है तो खर्च भी होना चाहिए। समझे? खर्च होना चाहिए। दिखता है ना, दिखेगा। आप मीडिया में अगर नहीं भी बताएंगे तब भी दिखेगा बराबर। जिस गरीब को आप दे रहे हो ना, उसको एक्सपोज मत करो। आप एक्सपोज बिल्कुल मत करो, जलील मत करो गरीबों को। आप इतना सोचे, एक झटका अल्लाह ताला के लिए काफ़ी। एक झटका, अगर वो मालो दौलत भी छीन लिया अल्लाह ताला, तुम उसी कतार में अगर आ जाएंगे तब क्या करोगे? तो तुम्हारी जो अकड़ है ना, जो पैसे तुम बाहर से मंगवाते हो लेकिन गरीब तक नहीं पहुंचता है, ये तुम्हारी अकड़ है। तुम आग भर रहे हो, तुम भूल गए हो कि तुमको मरना है, अल्लाह के पास भी जाना है, पहले उस खबर में जाना है। तुम भूल गए हो। दुनिया की मोहब्बत इस कदर तारी हो गई कि अच्छी गाड़ी चाहिए, लग्जरियस कार, अच्छा फ्लैट चाहिए, या फिर इंडिपेंडेंट बंगला चाहिए, हाँ, या फिर ज़बरदस्त कारोबार हो, फैक्ट्रीज हो, फार्म हाउस हो, घूमें, वर्ल्ड टूर करें। वो पैसा वैसे यूज़ में ले रहे हो आप, लेकिन निकलेगा बहुत अनकरीब निकलेगा, क्योंकि आप किसी का हक मारते हो। एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। 5 सवाल जो अल्लाह ताला महशर में करेगा ना, माल कहाँ से कमाया है और कहाँ पर गंवाया है। समझे आप? माल की पूछ होगी, इसीलिए वो हराम है आपके लिए, हराम है। एक एक लुक़मा हराम है। ढूंढो, गरीब को ढूंढकर मुस्तहिक को मदद करो। और कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया है, मेंटालिटी ऐसी हो गई कि नहीं, बोले सब लोग धोखा देते हैं। गरीब बोलते हैं ना, वो लोग धोखा देते हैं, झूठे हैं, मक्कार है। गरीब नहीं है, झूठ बोलता है। तो तुम लोग सच्चे हो? तुम लोग सच्चे हो, वो तो पेट की खातिर। ठीक है, कोई दरगाह में से, गले में से पैसे निकाली है, भूख
کی وجہ سے تو پہلے پرابلم پوچھو، ڈائریکٹ اٹیک مت کرو. دین اسلام نہیں سکھاتا یہ. کسی کو ڈائریکٹ ایکسپوز مت کرو، سمجھاؤ، اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو. ایک ایریا ہے، وہاں کے ایم ایل اے سے میرا سوال ہے، اگر وہ اس ایریا میں کوئی بھی عورت، کوئی بھی لڑکی اگر گندگی کرتی ہے، زنا کرتی ہے، اپنا جسم بیچتی ہے پیسے کے خاطر، تو کس کے اوپر عذاب ہے؟ یہ کس کی گردن پہ، کس کے کھاندم پہ ہے عذاب؟ وہ ایم ایل اے جو ایریا کا ایم ایل اے ہے نا، کیوں؟ اس کو پتہ ہونا چاہیے اس محلے میں کون سا گھر مستحق ہے، پتہ ہونا چاہیے، سمجھے؟ ہاں، کون سے گھر میں لڑکی کون سی خوبصورت ہے پیامات کے لیے، یہ سب ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، لیکن غریب نہیں دکھتا ہے کیا؟ ارے عیاشی میں پڑے ہیں، سمجھے آپ؟ مال آنے کے بعد، اس لیے تو اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، چھین کر بھی آزماتا ہے. لیکن چھین کر آزمانا وہ بہتر ہے. پھر بھی اگر دیا کسی کو مال، لیکن مال تباہی میں لے جاتا ہے. ہاں، ویسے ہی برانڈڈ کپڑے پہننے کا شوق اور اچھی جگہ جا کر کھانے کا شوق، ہاں ڈسکوز میں جائے، مال و دولت ویسی لٹائے، اور مرتا کون ہے؟ غریب. چھینے کا اللہ تعالیٰ. ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ سمجھے، ایسی خطرناک بیماری، ایک ہی جھٹکے میں تمہارا مال، ہر وہ چیز سے تم کو نفرت ہو جائے گی، کیونکہ مال ہے تمہارے پاس، کھا نہیں سکتے تم کھانا، بیمار ہو. دوائی کے محتاج جو غریب، آج بیماری نہیں ہے اس کو، جو محنت کرتا ہے وہ کھانا کھاتا ہے، وہ جواری کی روٹی اور جو مرچی کا جو ٹھیسا ہے، جو بھی دوسری چیز ہے اس پہ جو کھاتا ہے نا، وہ بہت اچھی صحت رہتی ہے. آپ دیکھو، کووڈ کرونا سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہائیجین، یہ سب باتیں ہو رہی تھی. ایک گھر میں، جو غریب کے گھر میں جا کے دیکھو آپ، کتنے بچے ہیں؟ 5 6 7 10 لوگ ہیں. کووڈ سے کوئی مرا؟ سروے کرو آپ. میں کی ہوں سروے، مجھے پتہ ہے. میرا جہاں مدرسہ ہے وہاں کے آس پاس، یا میرے مدرسے کے ہی بچے، ہاں ان کے گھر والے، ٹیچرز، کام کرنے والے، کوئی بھی نہیں، الحمدللہ الحمدللہ سب باحیات ہے. یہاں تک کہ بیمار بھی کوئی نہیں ہوا. آپ گھر میں اگر جا کے دیکھیں گے نا، سینیٹائزر، یہ تو بہت دور کی بات ہے، 100 روپیہ ڈیلی، ہاں پوری فیملی کھاتی ہے یہ. اور ان کا جو حق مار کے جو عالیشان گاڑیوں میں جو پھر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا، اسی گاڑی کے ساتھ زمین میں دھسائے گا، زلزلہ آئے گا اور زمین پھٹے گی، گاڑی اندر جائے گی. تم سمجھتے ہو یہ نہیں ہوگا؟ ہاں ہوگا، ضرور ہوگا. ایک چیز کی پوچھ ہے. غریبی کس؟ اللہ اکبر. اور الٹا غریبوں کو ہی بدنام، کہیں بہت مستی ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہے، غریب ویسا ہے. یہ نہیں، چھوڑو، مجبور ہے وہ، اس کو ایکسپوز کرنا کیا ہے؟ تم ہو ذلیل. ہاں، پیٹ کی جو مجبوری رہتی ہے نا، پتہ نہیں چلتا ہے. آپ کے پاس عالیشان کھانے ہیں نا، اس کے دل سے پوچھو. باہر نکل کر عورت روڈ پہ بیٹھ کے جو بھیک مانگ رہی ہے نا، دل سے پوچھو، سمجھے؟ اس کی تکلیف دور کرو، پھر بات کرو. ایسے روڈ پہ عورتوں کو پکڑ پکڑ کر اسکارف کھینچ دے رہے، یہ کام نہیں، یہ کام نہیں، یہ بدترین کام ہے. اور جو اسکارف کھینچا جا رہا ہے نا، جو کھینچ رہی ہے، اس کی حالت کیفیت دیکھ لو آپ، کتنا دین سے دور ہے. ہاں، دین یہ سکھاتا. بے پردہ عورت کئی آدمیوں کے بیچ میں، میڈیا بھی آ جاتا ہے وہاں پر، اور غریب کو ایکسپوز کر رہی ہے. یہ خود دیکھ لو دین و اسلام پر کتنا عمل کر رہی ہے. تو اس کو پہلے پکڑو، پکڑو، کس میں دم ہے، پکڑو اس کو پہلے. ارے وہ تو غریب ہے، تم اصلاح کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، تمہارے پرس میں سے نکال کر اس کو پیسے دینا چاہیے. میری بہن تو گھر جا، لے یہ پیسے لے. وہ کریں گے نہیں، لیکن ایکسپوز مطلب بہت مزے آتے ہیں. میری گزارش ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں جس کا حرام روپیہ ہے، حرام دولت ہے نا، وہ جائے گا گندے لوگوں کے پاس، دھوکے باز لوگوں کے پاس. یاد رکھنا ایک بات. اور اچھا مال جس کا ہے، محنت سے جو کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گا ضرور، اور جائے گا ایماندار، جو حقیقی جو کام کر رہے ہیں، غریبوں کے لیے ڈھونڈ کر مدد کرتے ہیں ضرور. اگر ان کے پاس لیٹ ہو رہا ہے، مال نہیں آ رہا ہے، فنڈز نہیں آ رہا ہے، تو سمجھو آپ
کہ پوری روئی زمین پر جتنی اس کائنات پر لوگ ہیں نا، اس میں سے صرف اور صرف 1% لوگ بچے ہیں ایماندار جو حلال کمائی کماتے ہیں. کتنے بچے ہیں؟ 1%. اب 1% اگر حقیقت میں شریف لوگوں کے پاس پہنچنا تو کتنا ٹائم لگے گا؟ سمجھے آپ؟ یہ ہے. اور مزار مافیا، وہاں تو بہت پیسے نکلتے ہیں، بہت فنڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ ہے مال، بلیک منی، حرام کی دولت ویسی ہی جائے گی. اللہ کو اگر پانا ہے، اللہ کی اگر دیدار کا شوق ہے آپ کو، تو اللہ غریب کو کچھ کھانا کھلا دو، آپ اس کی مجبوری دور کرو مستحق کی ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تب ملے گا آپ کو اللہ. سمجھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا کی ہرس نہیں تھی ان کو. چاہے تو پہاڑ بھی سونے کے بن جاتے تھے، ایسی لگژری لائف رہتی تھی. لیکن نہیں، ہمارے رول ماڈل ہے وہ، ہم کو دیکھ کر زندگی ان کو دیکھ کر گزارنا چاہیے. لیکن نہیں، آج کس کو دیکھ کر زندگی گزر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو. آپ ذرا جھانکو، اپنے اندر جھانک کے دیکھو آپ کتنے صحیح ہے، کیا ہے. مال آیا تب خرچ کریں گے تو تمہاری ضرورت تمہاری کب پوری ہوگی؟ کب پوری ہوگی تمہاری؟ لالچ کبھی نہیں، زندگی بھر نہیں. تم خبر میں چلے جاؤ گے، لالچ کبھی پوری نہیں ہوگی. ہمارے پاس تو آنے دو، پہلے آئے تو ہم غریب کو دیں گے. جی نہیں، آپ کے پاس جتنا ہے، اگر 100 روپیہ ہے نا، اس میں سے دے دو 20 روپیہ. سمجھے؟ 1 روٹی ہے تو آدھی روٹی غریب کو کھلانے کی تڑپ رکھو آپ. سمجھے؟ اللہ اکبر. خیر، میرا جتنا کام ہے میں بولنا ہے میں ضرور بولوں گی. میں آگے آپ کی مرضی ہے. سچے لوگ، جھوٹے لوگ آپ پہچاننے کی کوشش کریں. اور ہمیشہ ہم دھوکہ کھاتے ہیں یہ بھی مت بولو، کیونکہ پھر صلاحیت نہیں ہے آپ میں، آپ جانور ہیں. ہمیشہ کوئی دھوکہ کھاتا کیا؟ ہاں، کیسے دھوکہ کھاتے؟ ریسرچ کرو، ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ فرمایا ڈھونڈ کے دو، ریسرچ کرو. حقیقت میں اگر سچے لوگ ہیں، حقیقت میں تڑپ ہے، ہاں بے شک غریبی ہے، بے شک وہاں پر کرو. سمجھے؟ یہ ورنہ پوچھ ہے، بے شک پوچھ ہے. باز آ جائے اصلاح کرنے، اور غریب کا حق مت مارو، اللہ کے لیے مت مارو. آپ کے پیسے نہیں ہیں، وہ غریب کے لیے ہے. سمجھے؟ جو پیسہ، جو فنڈس آتا ہے وہ آپ کے پیسہ نہیں ہے. میری بات سنو، آپ خود اپنے جو بھی اخراجات رہتے اس میں سے آپ دو غریبوں کو، لیکن ان کا پیسہ آپ یوز مت کرو، استعمال مت کرو. آپ میری بہنوں، یہ بہنیں بھی کر رہے ہیں ایسی حرکتیں، بھائیوں مت کرو اللہ کے لیے. ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جاؤ گے، ایک ہی جھٹکے میں. اللہ کے لیے باز آ جائے، بس میرا یہ پیغام ہے. نیکسٹ ویڈیو ملتی ہوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.